أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. منافقین کی کمزوریوں کا تذکرہ چل رہا تھا. اسی ضمن میں ایک اور کمزوری ان کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ پروپیگنڈے بہت زیادہ کرتے تھے. جھوٹ سچ اس کی تحقیق سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا. حالات چونکہ اس وقت بڑے نازک تھے، ایک طرح سے جنگ کا ماحول تھا. مسلمانوں کی فوجیں آس پاس جایا کرتی تھی، لوگ خبروں کے منتظر رہا کرتے تھے. تو یہ لوگ کہیں سے کوئی اڑتی ہوئی خبر آتی تھی تو بغیر کسی تحقیق کے اس کو پھیلا دیتے تھے، جس سے مسلمانوں میں کبھی دہشت کا ماحول خواہ پھیل جاتا تھا، افراتفری مچ جاتی تھی اور ایک انتشار کی سی کیفیت ہو جاتی تھی. تو یہ منافقین جان بوجھ کر اس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں میں انتشار رہے، خوف و ہراس کا ماحول رہے اور ان کو اپنی اندرونی سازشوں کا کھل کر موقع مل سکے. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب کوئی امن یا خوف کی خبر ان تک پہنچ جاتی اذاعوا بِهِ، فوراً اس کو پھیلا دیتے. اذاع یذیع، پھیلا. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو رسول کی طرف لوٹاتے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے ان کے ذمہ داروں کی طرف لوٹاتے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس کی حقیقت کو وہ لوگ جان لیتے جو لوگ اس کی تہ تک پہنچ سکتے تھے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے بیشتر لوگ شیطان کی پیروی کرتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حالت تھی اس کو بتایا. اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی خبر معاشرے میں آئے تو بغیر تحقیق کے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. بغیر تحقیق کے کسی چیز کو معاشرے میں پھیلانا یہ انتشار کا، آپسی اختلاف کا ذریعہ بن سکتا ہے. اسی لیے حدیث میں بھی سختی سے روکا گیا اور یہاں تک فرمایا گیا کہ زعمو یہ بدترین سواری ہے. زعمو بئس مطیۃ الرجل، آدمی کی بدترین سواری زعمو کا مطلب ایسا کہا گیا یعنی بے تحقیق کی خبر پھیلانا، اس کو بدترین سواری کہا گیا. یعنی اس کے ذریعے سے معاشرے میں
بہت سی برائیاں کمزوریاں عام ہوتی ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا بحسب کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر چیز کو پھیلائے، سچی جھوٹی خبر کیا ہے اس کی تحقیق نہ کرے، جو ذہن میں جو بات سنی اس کو پہنچا دیا، جو بات سنی اس کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو کہا کہ یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے، اس لیے کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ ہر سنی ہوئی بات صحیح ہو یہ ضروری نہیں، بہت سی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، بہت سی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو اس سے معلوم ہوئی کہ بغیر کسی تحقیق کے کوئی خبر پھیلانی نہیں چاہیے، خاص طور پر جب حالات ذرا نازک ہوں تو ایسے موقع پر تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز اس سے معلوم ہوتی ہے کہ ہر بات معاشرے میں عام کرنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں عام کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ باتیں عام نہ کرنے کی ہوتی ہیں۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہر موقع پر ہر بات بولنا یہ بھی صحیح نہیں، بعض باتیں چھپانے کی بھی ہوتی ہیں، بعض باتیں بعض موقعوں پر نہیں بولی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے حالات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور جو باتیں بتائی جاتی ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ معاشرے میں عام کی جانے کے قابل ہے یا نہیں قابل ہے۔ دوسری بات جو اللہ نے بتائی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس خبر کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے یا ان میں سے جو ذمہ دار ہے اس کی طرف لوٹاتے تو یہ بہتر تھا ان کے لیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بات ہمیں معلوم نہیں ہو اس کو ہم بیان نہ کریں، بلکہ جو جاننے والے ہیں ان سے تحقیق کروائیں۔ ہر آدمی ہر چیز کا ماہر نہیں ہوتا، جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے اس سے وہ چیز پوچھنی چاہیے، اس کو وہ چیز بتانی چاہیے، اس سے تحقیق کرنی چاہیے۔ اسی لیے ذمہ داروں سے بات پہنچائیں۔ اب ذمہ دار اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں، صحیح ہے نہیں ہے، ہم تحقیق نہیں کر سکتے، تو جو تحقیق کی صلاحیت رکھنے والے ہیں ان سے جا کے ہمیں تحقیق کروانی چاہیے، تاکہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تاکہ ان میں سے جن لوگوں کے اندر استنباط کی مسائل کی تہ تک پہنچ کر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ لوگ اس کی صحیح تحقیق کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی تحقیق نہیں کر سکتا۔ استنباط کہتے ہیں کسی چیز میں گہرائی سے تحقیق کرنا اور کسی نتیجے کو نکالنا، کوئی مسئلہ اس سے حل کرنا، کوئی بات اس سے نکالنا۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ صحیح مسئلہ اس سے نکال سکتے ہیں، وہ صحیح نتیجہ اس سے نکال سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے اندر تحقیق کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ہر آدمی سے ہم مسئلہ پوچھ نہیں سکتے ہیں۔ جو تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو جس فن کا ماہر ہو اس فن کے سلسلے میں اس سے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کو فتویٰ بھی نہیں دینا چاہیے۔ نئے مسائل آئیں تو جو علماء ہوں گے ان سے پوچھنا چاہیے، یہ عوام کا کام ہے، اور علماء کا کام یہ ہے کہ ایسے کاموں کی تحقیق کریں اور اس سے صحیح مسئلہ اخذ کر کے لوگوں کو بتائیں، یہ علماء کا کام ہے۔ اور عوام کا کام یہ ہے کہ جو چیز معلوم نہ ہو وہ جا کر علماء سے یا جو ذمہ دار ہیں یا جو اس موضوع کے ماہر ہیں ان سے جا کر ہم سوال کریں۔ یہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی کو ہر چیز میں دخل اندازی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہر آدمی ہر چیز سے واقف ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے لوگوں کے اندر مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، مختلف کاموں کے لیے مختلف لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو جس فن کا ماہر ہو اس سے اس فن کے بارے میں رجوع کرنا چاہیے۔ یہ انسانی فطرت ہے، سارے لوگ برابر ہو جائیں ہر موضوع پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تو غیر فطری چیز ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرواتے تو یہ بہتر تھا۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ جو ان میں سے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں،
وہ اس سے صحیح مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا کہ اللہ نے اسلام سے تمہیں نوازا، وَرَحْمَتُهُ، اللہ کی طرف سے تم پر مہربانی نہ ہوتی کہ اللہ نے تمہیں نبی بھیجا، شریعت دی، تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی سب شیطان کے پیچھے جاتے ہیں، اس لیے کہ یا تو سچائی ہے یا جھوٹ ہے، یا حقیقت ہے یا گمراہی ہے۔ تو اگر شریعت نہ ہوتی تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر شیطان کی بات ماننی پڑتی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، شریعت کی روح اور اس کے مقصد کو سمجھ کر عمل نہیں کرتا، تو وہ شیطان کے راستے پر ہوتا ہے، یا تو اللہ کا راستہ یا شیطان کا راستہ۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحیح راستے کی طرف رہبری حاصل کرنا یہ بھی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے، ورنہ آدمی اپنے ذریعے سے حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے فضل اور احسان کو مانگتے رہنا چاہیے، شیطان کے راستے سے حفاظت ہو اور صحیح راستے کی طرف رہبری حاصل ہو، یہ بھی ہمیں اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال اس آیت کے اندر جو اہم مسئلہ بتایا گیا کہ ہر بات تحقیق سے ہم دوسروں کو پہنچائیں، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کریں، اور کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے جا کر پوچھیں، اور جو جاننے والے ہیں وہ تحقیق کر کے عوام کی رہبری کریں۔ یہ جو مسائل بتائے گئے ہیں ان مسائل کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے تو معاشرہ بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح رہبری فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔